حالیہ ایک شاہ صاحب ایک سیمینار ہوا انٹرنیشنل کانفرنس کے نام سے اسلام آباد میں. میرا سپریم کورٹ میں وہاں ایک کیس تھا, اتفاق سے میں نے بھی وہ کانفرنس اٹینڈ کیا. اس کانفرنس میں شاہ صاحب یہ رول آف لا پر بات کر رہے تھے, تو وہاں اے ڈی آر پر بات آ گئی, الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن, کہ آپ عدالت آنے سے پہلے جو ثالثان ہوں گے ان کی طرف ریفر کر رہے ہیں میٹرز کو. یہ تو کم سے کم جو جوڈیشل سسٹم میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا جج صاحبان, ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے. آپ عدالتی نظام اتنا آسان بنا دیں کہ لوگ وہ جو وڈیرہ شاہی سسٹم ہے یا خان سسٹم ہے یا سردار نواب سسٹم ہے, ان سے نکل کے ایزی اپروچ کریں عدالت کو, اور عدالت آپ ان کے لیے اتنا آسان بنا دیں کہ ایک غریب شخص بہت ہی آسانی سے اور سستا انصاف عدالت سے لے سکے. آپ ان کو ریفر کر دیتے ہیں اے ڈی آر میں, وہ پہلے اے ڈی آر جا کے وہاں اپروچ کرے, وہاں اس کو کافی عرصہ لگے, وہ اپنا وقت وہاں ضائع کرنے کے بعد جب کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے پھر وہ عدالت آ جائے. یہ ہمیں حیرانگی ہوئی. آپ جب رول آف لا کی بات کرتے ہیں کہ رول آف لا میں کہیں بھی اے ڈی آر سسٹم نہیں ہے, آپ عدالتی نظام کو اتنا درست کریں کہ ہر غریب شخص عوام وہ بہت آسانی سے اپروچ کر سکے, فوری اور سستا انصاف اس کو میسر ہو. آپ نے جیسے ذکر کیا انٹرنیشنل کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی, سوشل میڈیا پر اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے شرکاء سے ایک سوال پٹ کیا تھا کہ کون عدالتی نظام سے مطمئن ہے, تو وہاں پر آپ کے تمام وکلا برادری بھی تشریف رکھتی تھی اور تمام جج صاحبان بھی, تو کسی ایک نے بھی ان کو یہ جواب نہیں دیا کہ ہم مطمئن ہیں. یعنی ایک ہال میں جو سیشن جہاں چل رہا تھا کنونشن کا, وہاں ایک سناٹا سا چھا گیا. تو اس کے بارے میں یہ تو بڑی ہی ایک عجیب سی بات ہے, اور یقیناً وہ انٹرنیشنل کانفرنس تھی, تو کیا پیغام گیا ہوگا دنیا کو ہماری جوڈیشری کی طرف سے. اور میں یہاں اس سوال کو بھی جوڑوں گا کہ پاکستان کے عدالتی نظام کا بین الاقوامی تناظر میں کیا مقام ہے اور کیا حیثیت ہے. اب اس کو مزید آباد کو آپ نے آگے بڑھانا ہے, جس سے ہم بھی اور عوام بھی مطمئن ہو سکیں کہ وہ کیا تھا جو خاموشی طاری ہو گئی, اور ہمارا کیا وہ رہ گیا انٹرنیشنل برادری میں ہماری جوڈیشری کے نظام کا. تو اس پر آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ ہم بھی مطمئن ہو جائیں اور عوام بھی مطمئن ہو جائیں. جی شاہ صاحب, آپ نے ایک بہت ہی اچھی بات رکھی کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایڈریس کر رہے تھے اس وقت ہم بھی موجود تھے وہاں پہ, تو قاضی صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ جوڈیشل سسٹم سے آپ مطمئن ہیں, تو وہاں وکلا کے ساتھ ساتھ جج صاحبان بھی بیٹھے تھے, تو کسی نے قاضی صاحب کو جواب نہیں دیا جی ہاں کہ ہم مطمئن ہے, یا ہاتھ اٹھا کے کہ ہاں جی ہم اس سسٹم سے مطمئن ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ وکلا نہ جج صاحبان اس جوڈیشل سسٹم سے مطمئن ہیں. جب جو اس سے متعلقہ لوگ ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں تو عام عوام کیسے اس سے مطمئن ہو سکتی ہے. ابھی بھی آپ اگر جیسے آپ نے بین الاقوامی رینکنگ کی بات کی, اب مجھے علم نہیں ہے کہ یہ رینکنگ کہاں ہوئی ہے. اینی ہاؤ اس رینکنگ میں جو ہماری جوڈیشل سسٹم کو پذیرائی ملی ہے وہ میرے خیال میں ایک 136 ہے یا 126 ہے. ایک اور دوسرا مہنگا ترین نظام قرار دیا گیا ہے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جوڈیشل سسٹم میں. ہمارے جو اس وقت جو چیف جسٹس پاکستان عمر عطا مدیال صاحب تشریف رکھتے ہیں ایز اے چیف جسٹس, ان کو چاہیے کچھ نہ کریں, جوڈیشل سسٹم کو درست کریں تاکہ عوام کی نظریں ہوں. جب وکلا اور جج صاحبان قاضی صاحب کے جو کویسچن تھا اس کا نیگیٹو میں آنسر دیتے ہیں, کویسچن بھی تھا اور سرپرائزنگ آنسر بھی تھا. میرے خیال میں آنسر سرپرائزنگ نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ایکسپیکٹ بھی لوگ یہی کرتے ہیں. اس وقت جوڈیشل سسٹم سے کوئی مطمئن نہیں. اب آپ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں جب کبھی ہم بات کرتے ہیں تو ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے کیس دائر کرنا ہے تو آپ کے پاس 3 چیزوں کا ہونا لازمی ہے. ایک,
آپ کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی ہونی چاہیے کہ آپ کا کیس کب ختم ہوگا نو بڑی نوز. اور دوسری بات ہے کہ آپ کے پاس جو صبر ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ہونی چاہیے. اور آخری وہ مثال دیتے ہیں کہ آپ کے پاس قارون کا خزانہ بھی ہونا چاہیے. ملک کا سب سے بنیادی نظام ہے عدالتی نظام. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ملک کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے آپ صرف عدالتی نظام کو ٹھیک کریں, یہ پورا ملک کا نظام ٹھیک ہوگا. کوئی اس پر آپ توجہ دیتا ہی نہیں ہے. اب میں یہ یہاں ایک اس شو کی توسط سے ایک بات کرنا چاہوں گا شاہ صاحب. پورے دنیا میں 2022 چل رہا ہے, ہمارے جو قوانین ہیں شاہ صاحب حیرانگی کے ساتھ ہمارے 200 سال 150 سال 100 سال پرانے قوانین ہیں. کیا ایسے قوانین میں عدالتی نظام ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے قوانین کے سامنے رکھتے ہوئے ہم کیا کیسز کو چلا سکتے ہیں؟ آج تک ہمیں حیرانگی ہوتی ہے. ابھی بھی ہمارے بہت سارے ایسے قوانین ہیں شاہ صاحب, اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ویسٹ پاکستان, جیسے میں ایک مثال دوں, ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ. کیا ہم یہ ویسٹ پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتے؟ کیا میں اس کو پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ یہ نہیں کر سکتا؟ تو اس کا مطلب ہے کوئی غور و فکر ہی نہیں ہے اس نظام کو درست کرنے میں, کوئی سوچتا بھی نہیں ہے. عام آدمی جیسے دعویٰ دائر کرتا ہے. ایک ججمنٹ تھی میں جس کا ریفرنس دوں گا, 2007 میں سپریم کورٹ کے جج صاحب نے بہت ہی ایک بہترین ججمنٹ دی تھی, پڑھنے والی ہے. SCMR 2007 ہے, مجھے پیج اس وقت یاد نہیں ہے. میں انشاءاللہ آپ کا کوئی پروگرام ہوا اس میں میں پیج بھی ریفر کروں گا انشاءاللہ. بالکل. اس میں شاہ صاحب سپریم کورٹ کے جج صاحب نے بہت اچھی بات لکھی کہ ہمارے ملک میں مدعی جو دعویٰ کرتا ہے اس کی مشکلات اس وقت شروع ہوتی ہیں جب اس کا اپنا دعویٰ اس کے حق میں ڈگری ہو جائے. اس کے بعد اب یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک مدعی جو دعویٰ کرتا ہے وہ جیتتا بھی ہے, اس کی مشکلات اس وقت شروع ہوتی ہیں. اب اس دعوے کو چیلنج ہونا ہے, اپیل میں جانا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ. اپیل کے بعد کتنا عرصہ لگتا ہے سب جانتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم چلے جاتے ہیں ہائی کورٹ, کتنا عرصہ لگتا ہے سب جانتے ہیں. پھر شاہ صاحب چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ, کتنا عرصہ لگتا ہے سب جانتے ہیں. سپریم کورٹ میں اگر وہ مدعی سکسیڈ کر جائے اس کے بعد پھر ایک نئی لیٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے جسے اجرا کہتے ہیں. وہ اجرا دائر کرتے ہیں. یہ اجرا کا پروسیس بھی چلتے 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 سپریم کورٹ تک پہنچ جاتا ہے. پھر وہ سپریم کورٹ کے جج صاحب نے بڑی اچھی اسی تناظر میں یہ بات کہی کہ ہمارے ملک میں مدعی کا دعویٰ جب اس کی حق میں ڈگری ہو تو وہ اس کی مشکلات شروع ہو جاتی ہیں. کیا ہم اس سسٹم کو درست نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایسا نظام نہیں کر سکتے کہ اس دور جدید میں ہم ایسا نظام دیں, عدالتی ایسا نظام دیں لوگوں کو جن کو فوری انصاف ملے؟ اس کی بنیادی وجوہات جہاں تک مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میرٹ کی پامالی ہے. جب آپ انڈکشن میں ایلیویشن میں میرٹ کو وائلیٹ کریں گے پھر آپ ایکسپیکٹ یہ نہیں کریں گے کہ عدالتی نظام کو کوئی درست کرنے آئے گا. آپ عدالتی نظام کا میرٹ کی وائلیشن میں بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو میری یہ ایک استدعا ہے بحیثیت ایک عام وکیل کے اپنے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ آپ اگر ٹھیک کرنا چاہیں بجائے ادھر ادھر سیاسی کیسوں میں وقت ضائع کرنے کے, آپ عدالتی نظام کو ٹھیک کریں. آپ کو انشاءاللہ گولڈن ورڈز میں یاد رکھا جائے گا لیگل فرٹینٹی میں. جناب سلیم الاشعری صاحب, آپ نے بڑا تفصیلاً بہت ساری باتیں ایسی بتائی ہیں جو انشاءاللہ عوام کے لیے بڑا باعث تقویت ہوں گے. میں یہاں پر ایک تھوڑا سا مینشن کروں گا, سپریم کورٹ آف پاکستان کے نہایت ہی سینئر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے جو ایسٹس وغیرہ ڈکلیئر کیے. دوسرے ایک جسٹس ہیں جناب یحییٰ آفریدی صاحب. ان دونوں شخصیات نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک جج کا اپنا ایسٹ ڈکلیئر کرنا میرے خیال میں اس سے زیادہ کوئی شفافیت نہیں ہو سکتی. قاضی فائز عیسیٰ بینگ سینئر پونی جج سپریم کورٹ آف پاکستان, وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرتے ہیں. اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں, وہ بھی اسی تناظر میں. اور ہم نے سنا ہے جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب, ان تینوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں. یہ تو ایک اگزامپل ہے جوڈیشل سسٹم میں کہ تمام جج صاحبان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کر دے کہ جب ان کی ایلیویشن ہوتی ہے اس وقت سے لے کر جب تک وہ ایز اے جج ہیں. یہ ایک ٹرانسپیرنسی ہے
اس کا مطلب یہ ہوا قاضی فیض عیسیٰ ایک فری ہینڈ کے ساتھ اپنے آپ کو سبمٹ کر رہے ہیں جنرل پبلک کے سامنے کہ یہ میرے ایسٹس ہیں. ایک احتساب کا عمل ہے کہ وہ از خود سے ایک سوموٹو اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں کہ میں جنرل پبلک کے سامنے اپنے آپ کو رکھتا ہوں کہ یہ میرے ایسٹس ہیں. میرے خیال میں ایسا ایک اپریشیٹیبل یہ اسٹیپ ہے. یہ اگر یہ اس طرح سے ہے تو پھر ہمیں جو سپریم کورٹ کے جتنے بھی جج صاحبان ہیں ان کو اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے چاہیے. اسی طرح ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں ان کو بھی ایسٹس اپنے ڈکلیئر کرنے چاہیے تاکہ ایک شفافیت ہو, تاکہ معلوم ہو سکے کہ جج صاحبان تنخواہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. تو ایسا ایک اسٹیپ یہ ایک میرے خیال میں آئی تھنک سو اٹ از اے میسیج ٹو دی ادر ججز دے شوڈ آلسو ڈکلیئر دیئر ایسٹس. جب سپریم کورٹ کے سینئر پونک جج قاضی فیض عیسیٰ صاحب اپنے ایسٹ ڈکلیئر کر سکتے ہیں, دی ادر ججز آلسو ٹو ڈکلیئر دیئر ایسٹس, لیٹ دی جنرل پبلک ٹو نو دیئر ایسٹس. یہ ایک بہت ہی بہترین اسٹیپ ہے اور لوگ تو اس اسٹیپ کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ جب قاضی فیض عیسیٰ صاحب ایز اے چیف جسٹس اس منصب کو سنبھالیں گے تو لیگل فرٹرنیٹی میں یہ امید کی ایک کرن ہے کہ شاید قاضی فیض عیسیٰ صاحب عدالتی نظام کو درست کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں, اور جیسے انہوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں ایز اے سینئر پونک جج, اس کے بعد پھر اس کی جو طریقہ کار ہوگا اس عدالتی نظام کو درست کرنے میں, یقیناً وکلا برادری اس کو سپورٹ بھی کرے گی اور اپریشیٹ بھی کرتی ہے. سلیم لاشاری صاحب, آپ نے تو بہت مفصل تفصیلات دی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میڈیا ہاؤس کا جو ایک پروگرام ہے وائس آف لائر, اس پلیٹ فارم سے ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ وکلا برادری کے اور بالخصوص عوام کو جو درپیش مسائل ہیں عدالتی نظام میں, اور ظاہر ہے عوام کے لیے تو ذریعہ وکیل ہی ہوتے ہیں, تو اس بارے میں جو پاکستان میڈیا ہاؤس کے اقدامات ہیں ان سے آپ مطمئن ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ شاہ صاحب, میں پاکستان میڈیا ہاؤس کا جو وہ ایک پروگرام آپ نے بالخصوص رکھا ہے وائس آف لائر, اس کو میں بہت ہی ہائیلی اپریشیٹ کرتا ہوں, اور اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ وکلا کی آواز. میری اس پروگرام کے توسط سے آپ سے ایک درخواست ہوگی. دیکھیں, ہم وکلا اپنے ویو کو تو رکھتے ہیں سامنے کہ یہ ہمارا ویو ہے. آپ کسی سائل کے بھی اسی طرح اگر پروگرام رکھیں گے کسی سائل سے, ہو سکتا ہے اس کے مسائل ہم سے زیادہ ہوں. وہ کسی بھی سائل کا اگر آپ ایک پروگرام میں رکھیں گے وہ اپنے تمام تر ہسٹری آپ کو بتا دے گا کہ میں نے یہ شروعات کہاں سے کی بحیثیت ایک سائل کے, اور میں کہاں تک پہنچا ہوں. اس میں وائس آف لائر کے ساتھ ساتھ یہ وائس آف جنرل پبلک بھی اس کو ہم لے سکتے ہیں, اور اس میں آپ کو بہت اچھے تجربے بھی ملیں گے جو وہ سائل نے فیس کیے ہوں گے اس جوڈیشل سسٹم میں, اور ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو. اور میں آپ سے گزارش بھی کروں گا یہ وائس آف لائر کے چینل کو کہ اگر آپ تھرو آؤٹ پاکستان اس کو فلوٹ کریں, اور پنجاب میں بھی آپ جائیں گے وہاں وکیل ہوں گے, وہ ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ مسائل ہوں, یا ہو سکتے ہیں وہ جو میں نے ابھی اپنی بات کہی اس کی نفی کریں. تو پورے پاکستان میں اگر اس کو آپ فلوٹ کریں گے تو انشاءاللہ میرے خیال میں اس کو چاہنے والے ابھی بھی بہت ہیں. وکلا برادری اس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہے کیونکہ اس وقت یہ بلوچستان بیسڈ ہے, اور پاکستان میڈیا ہاؤس تو پورے پاکستان میں ہے. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سسٹم انیشیٹ کیا ہے کوئٹہ سے, اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ لاہور میں بھی رکھیں, پشاور میں بھی رکھیں, کراچی میں بھی رکھیں, پنڈی میں, اسلام آباد میں بھی رکھیں. انشاءاللہ یہ بہت ہی سود مند قدم ہوگا انشاءاللہ. آخر میں سلیم لاشاری صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا وقت دیا, اور اس امید کے ساتھ کہ آج کے اس پروگرام میں عوام کو یہ جان کر ضرور تقویت ملی ہوگی اور ملی ہے انشاءاللہ کہ جوڈیشری میں عدالتی نظام میں جو خامیاں ہیں ان کو وکلا برادری کے ساتھ مل کر, اور جو ہمارے معزز جج صاحبان ہیں ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ خدا را 75 سال گزر چکے ہیں ہمارے اس وطن عزیز کو, اب بھی وقت ہے کہ ہم ان خامیوں کو دور کریں اور انصاف کے تقاضوں کو شفاف بنائیں. تھینک یو ویری مچ جناب. بہت شکریہ. السلام علیکم.